یاد کرو ہم نے تمہیں بچایا جب فرعون کی پوری فوج پانی کے درمیان میں آ گئی، ہم نے پانی کو ملا دیا، اس سے پہلے ہم نے پانی کو الگ کیا۔ اور ایک بڑا انٹرسٹنگ فیکٹ میں آپ کو بتاؤں، قرآن کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو تذکرہ، جو نام کے ساتھ تذکرہ آیا ہے، وہ 136 ٹائمز جو ہے ریپیٹ ہوا۔ قرآن کے اندر کوئی ایسے پیغمبر نہیں جن کا تذکرہ اتنے زیادہ مرتبہ ریپیٹ ہوا ہو کہ اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بس اب میں نے اپنا کام کر دیا، میں نے موسیٰ کو کتاب دے دی، اس کتاب کو پڑھو، سمجھو موسیٰ تمہارے ساتھ موجود ہے اور تم نے یہ اس کتاب کی بنیاد پر ڈیسائیڈ کر لو کیا اچھا اور کیا برا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بھائیو بہنوں دوستو، آپ سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم۔ ہم کہتے ہیں آپ کو خوش آمدید قرآن پوڈ کاسٹ میں، اور آج ہم کر رہے ہیں سورہ بقرہ۔ سورہ بقرہ کی آیات نمبر 49 سے آیت نمبر 49 سے ہم آغاز کریں گے۔ اس سے پچھلی نشست میں ہم نے 40 سے 48 تک جو ہے وہ تفسیر اور تشریح کی تھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے ہم اس چیز کا آغاز کرتے ہیں، اور قرآن پوڈ کاسٹ میں ہم کرتے ہیں قرآن کی باتیں، قرآن سے باتیں، اور کوشش کرتے ہیں اپنے آپ کو جوڑنے کی قرآن سے، اور دعوت دیتے ہیں آپ کو سب کو بھی کہ آئیے جڑیے قرآن کے ساتھ، پڑھیے قرآن کو، سمجھیے قرآن کو، تدبر کریں اس پہ۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں استاد عماد، اور میں ویلکم کرتا ہوں آپ سب کا۔ اور استاد عماد، آپ آغاز کر سکتے ہیں آیت نمبر 49 سے، اور انشاءاللہ تلاوت کر کے اس کے بعد شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ انشاءاللہ بسم اللہ، الحمدللہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ناظرین، ہم آپ کا ویلکم کرتے ہیں ہمارے آج کے اس سیشن میں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 49 سے جو ہے ہم اس کو کنٹینیو کر رہے ہیں، اور اس سے پہلی والی آیتوں کے ایپیسوڈز آپ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کی پلے لسٹ ضرور آپ جو ہے ایکسپلور کریے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اس کا لفظی ترجمہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں سورہ بقرہ آیت 49 میں، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، وَإِذْ اور جب۔ دیکھیے قرآن کے اندر جب کنٹینیوشن میں کوئی جو ہے واقعات یا جو ہے کسی ایک قوم کو ایڈریس کیا جاتا ہے، اور اس میں وَإِذْ والے الفاظ جب آتے ہیں تو اور جب کے بجائے ہم ترجمہ کریں گے اور یاد کرو جب، ریممبرنس کے طور پہ یہ جو ہے لفظ آتا ہے۔ وَإِذْ اور جب یاد کرو، نجینا ہم نے نجات دی، تم سب کو۔ وَإِذْ نجیناکم اور یاد کرو جب ہم نے نجات دی تم کو، من آل فرعون، کس سے؟ آل فرعون سے۔ یسومونکم سوء العذاب، یسومونکم جو مسلسل تم کو سوء العذابی عذاب دے رہے تھے، afflicting you with the continuous punishment۔ یذبحون ابناءکم، ذبح کر رہے تھے تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون نساءکم اور تمہاری بچیوں کو زندہ چھوڑ رہے تھے۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں بلاء ایک آزمائش تھی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، عظیم بہت بڑی۔ اس کو آپ ایسے بھی کنیکٹ کر سکتے، وفی اور میں، ذالکن اور اس میں، بلاء عظیم ایک بہت بڑی آزمائش تھی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے۔ تو عزیز ساتھیوں، پہلے تو جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو ہے قوم کے تعلق سے یہ ساری جو ہے باتیں ہیں، اور یہ والا جو کمپلیٹ پیج ہے آیت 49 سے لے کر لگ بھگ آیت نمبر 62 تک، یہ سارے چھوٹے 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 ایونٹس اللہ تعالیٰ یہاں پر ریمائنڈ کروا رہے ہیں بنی اسرائیل کو کہ ہم نے تم کو اس طریقے پر بھی جو ہے انعام دیا، تم کو اس طریقے سے بھی جو ہے ہم نے انعام کیا، تو لہٰذا اللہ کی طرف رجوع ہو اور اللہ نے جو دین بھیجا ہے اس کو ایکسپٹ کرو۔ تو یہ ریمائنڈرز اللہ دے رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کو۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بہترین اور جلیل القدر جو ہے پیغمبروں میں سے ہے، اور یہ ان 5 پیغمبروں میں سے ہے جن کے بارے میں اللہ نے کہا اولو العزم، ہمت والے، صبر والے، مثالی پیغمبر جو گزرے ہیں، ان میں سے ایک پیغمبر حضرت موسیٰ ہے۔ اور ایک بڑا انٹرسٹنگ فیکٹ میں آپ کو بتاؤں، قرآن کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو تذکرہ، جو نام کے ساتھ تذکرہ آیا ہے، وہ 136 ٹائمز جو ہے ریپیٹ ہوئی۔ قرآن کے اندر کوئی ایسے پیغمبر نہیں جن کا تذکرہ اتنے زیادہ مرتبہ ریپیٹ ہوا ہو جتنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ریپیٹ ہوا ہے۔ تو ان کے واقعات کو بڑے دھیان سے ہمیں پڑھنا ہے اور نصیحتیں جو ہے پکڑنے کی کوشش کرنی ہے۔ پہلا واقعہ، پہلا انعام یہاں پر بنی اسرائیل کو جو یاد دلوایا جا رہا ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے تم کو نجات دی فرعون کے کنٹینیوس عذاب سے، جو تمہارے بیٹوں کو ذبح کر رہا تھا اور تمہاری بچیوں کو چھوڑ رہا تھا۔
واقعات ویسے بھی آپ نے جو ہے سنے ہی ہوں گے حضرت موسیٰ اور فرعون کے. اس کو تھوڑا سا بس ہم سمرائز کر دیتے ہیں کہ یہ ہے کیا اور اس سے ہم کو کیا جو ہے نصیحت پکڑنی ہے. اس کا اگر تفصیلی واقعہ آپ کو دیکھنا ہے تو آپ سورہ نمبر 28 سورہ قصص میں جو ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 9 تک اس کی کچھ جھلکیاں اللہ نے جو ہے دی ہے. تو بتایا یہ جاتا ہے کہ فرعون نے جو ہے ایک خواب دیکھا کہ اس کے خواب میں ایک آگ مغرب سے نکل کر آتی ہے اور اس کے سارے گھروں میں گھس جاتی ہے سوائے بنی اسرائیل کے گھروں. سارے مصر کے لوگوں کے گھروں میں آگ پہنچی سوائے بنی اسرائیل کے. تو یہ صبح اٹھتا ہے اور اپنے جو تعبیر بیان کرنے والے لوگ ہوتے ہیں اس سے مشورہ کرتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ان قریب بنی اسرائیل میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری سلطنت کو اور تمہیں ختم کر دے گا. تو تب یہ حکم ہوتا ہے کہ جتنے لڑکے پیدا ہوں گے بنی اسرائیل میں ان سب کو ختم کیا جائے. 1 سے 2 سال تک یہی معاملہ چلتا ہے. کنٹینیوس لڑکوں کا قتل جو ہے ہوتا ہے. پھر یہ جو لوگ ہیں فرعونی ان کو کہا جاتا ہے عمالق. تو یہ لوگ میں ایک کشمکش پیدا ہو جاتی ہے کہ اگر اسی طریقے سے بنی اسرائیل کی ساری اولادوں کو ختم کر دیا جائے گا تو ممکن ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آ جائے کہ ہمارے پاس خدمت کے لیے کوئی لوگ موجود نہ ہو اور ہم کو خود کو جو ہے یہ کام کرنے پڑے جو مشکل اور مشقت والے کام ہم بنی اسرائیل سے لیتے ہیں. تو یہ گئے اور انہوں نے میٹنگ کی فرعون سے اور کہا کہ ہم ایسے کرتے ہیں کہ 1 سال آپ بچوں کو قتل کریے, دوسرے سال آپ ان کو جو ہے چھوڑ دیجیے. تو جو چھوڑا ہوا سال تھا اس میں پیدائش ہوتی ہے حضرت ہارون علیہ السلام کی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں اور اللہ نے ان کو نبوت عطا کی. اور جن میں قتل کرنے والا معاملہ ہے اس میں پیدائش ہوتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. اور کیسے وہ بچے, کیسے ان کی ماں کو اللہ تعالیٰ نے وحی وغیرہ کی, وہ سارا تفصیل سے آپ سورہ قصص میں جو ہے دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. یہاں پر ایک واقعہ اللہ نے بتایا کہ تمہارے بچوں کو قتل کر رہے تھے اس سے جو ہے میں نے تم کو نجات دی. ٹھیک ہے, تو وہ ایک ہلکا سا ہم نے اس کو سمری کے طور پہ کنیکٹ کرنے کی کوشش کی دوسرے سورہ سے. دوسری جگہ اللہ کہتے ہیں وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ, آیت نمبر 50. وَإِذْ فَرَقْنَا, اور یاد کرو فرقنا جب ہم نے پارٹ کیا, جب ہم نے فرق کیا, جب ہم نے ٹکڑے کیے البحر سمندر کے, فَأَنْجَيْنَاكُمْ, بس ہم نے تم کو نجات دی. وَأَغْرَقْنَا, ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں غرق ہونا, ڈوبنا. وَأَغْرَقْنَا, اور ہم نے غرق کیا آل فرعون, فرعون کی آل کو. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ, اس حال میں کہ تم اپنی کھلی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھ رہے. تو یہ بھی اللہ کی جو ہے ایک نعمت کا اللہ جو ہے بیان کر رہے ہیں. ایک اور آیت ہم اس میں لیتے ہیں, آیت نمبر 51 and 52. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً, اور یاد کرو ہم نے وعدہ لیا موسیٰ سے 40 لیلہ, 40 راتوں کا. اب یہ جو ہے کوہ طور والے معاملات ہیں. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ, جب وہ گئے 40 دن کے لیے اس میں تم نے کیا کیا تھا, ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ, تم نے بنایا تھا بچڑے کو, مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ, اس حال میں کہ اس کے بعد تم ظالم جو ہے قرار. تم عفونا عنکم, اتنا بڑا ظلم, اتنا بڑا گناہ جو تم سے ہوا جس کی کوئی جو ہے سفارش نہیں. اللہ کہتے ہیں قرآن کے اندر سورہ لقمان میں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, بے شک اللہ جو ہے ہر گناہ کو معاف کر دے گا سوائے ایک گناہ کے, اور وہ ایک گناہ ہے شرک, وہ بھی گناہ تم سے ہوا. وانتم ظالمون, اور تم ظالم ٹھہرے. ثم عفونا عنکم, اس کے باوجود عفونا عنکم, ہم نے معاف کیا تم. من بعد ذالک لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر گزار بن سکو, تاکہ تم ہمارے گریٹفل بن سکو اور ہماری نعمت سے فائدہ اٹھا سکو. تو بے شک. آیت نمبر 52 تک ہم نے کیا. ہارون بھائی تھوڑا آپ اس پہ اپنا تبصرہ رکھیں 49 سے لے کر 52 تک. جی بے شک عماد بھائی, بہترین, ماشاء اللہ. دیکھیے یہ وہ ایونٹس ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ بیسیکلی کیا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہودیوں کو ایونٹس کے تھرو بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ ہوا, یہ ہوا, یہ ہوا. اس سے پہلے والی جو پوری ہم نے آیت کی تھی 49 سے 40 سے لے کے 48 تک, ٹھیک ہے, اس کے بعد وہ ایک دعوت تھی جو اللہ نے دی ان کو کہ آؤ قرآن کی طرف. اس کے بعد پھر دوبارہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور ڈفرنٹ طریقے سے ان کو بتانے کی کوشش کی ہے, سمجھانے کی کوشش کی ہے. اس میں 3 ایونٹس, میجر پرومیننٹ ایونٹس ان دیئر ہسٹری, وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بتا رہا ہے, جس کو وہ خود جانتے ہیں, جن ایونٹس کو خود پہچانتے ہیں, جن ایونٹس میں کوئی شک نہیں ہے, ان کی اپنی ہسٹری میں کوئی شک نہیں ہے. نمبر 1 حضرت
موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے بچایا جبکہ فرعون بچوں کو قتل کر رہا تھا، تو اس کے بارے میں اللہ نے یہ والی آیت سے ان کو جو ہے ایک طرح سے بتانے کی کوشش کی کہ یاد کرو، تمہیں پتہ ہے نا تمہارے ساتھ یہ ایونٹ ہوا تھا۔ پھر اللہ نے دوسری والی آیت میں یہ بتانے کی کوشش کری کہ یاد کرو، ہم نے تمہیں بچایا جب فرعون کی پوری فوج پانی کے درمیان میں آ گئی، ہم نے پانی کو ملا دیا، اس سے پہلے ہم نے پانی کو الگ کیا، فرق نہ، ہم نے اس کو پھاڑا، ہم نے اس کو دو حصوں میں کیا، اس کے فرق کر دیا اور آپ پاس ہو گئے، اور جب فرعون کی فوج آئی وہ مل گیا پانی، ہم نے ان کو غرق کر دیا۔ دوسرا ایونٹ ہو گیا۔ تیسرا ایونٹ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وہ یہ کہ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے لیے بلایا پہاڑ پہ، تو نے کیا کیا، پیچھے سے بچڑا بنا دیا، اس کی عبادت شروع کر دی۔ تو یہ 3 میجر ایونٹ ہیں جو ان کی ہسٹری میں موجود ہیں، جس کو پہچانتے ہیں، جس کو وہ جانتے ہیں، جس پہ ان کا یقین ہے، جس پہ کوئی ان کو شک نہیں ہے کہ یہ 3 ایونٹ ہوئے ہیں۔ اللہ یہ ان کو ان 3 ایونٹس کا حوالہ دے رہے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر ان کو جو ہے نا آگے اگلی والی آیت میں دعوت دیتے ہیں۔ تو اور اچھا، اور ان 3 ایونٹس کی مزید ڈیٹیل جو ہے وہ ہمارے پاس قرآن مجید میں مختلف جگہوں پہ اور بھی موجود ہے، جیسے سورہ موسیٰ کا جو یہ پورا قصہ ہے، اس میں سے جو ابھی استاد عماد نے جو بتایا ہمیں، وہ سورہ قصص کی آیت نمبر 3 یا 6 سے سٹارٹ ہو رہا ہے، اور اس کے بعد آگے وہ آیت نمبر 20 تک ہے، وہ پورا ایک جو اس کا تسلسل ہے پورا سٹیپ بائی سٹیپ۔ تو یہاں صرف اس کی سمری دی ہے، اس کی ڈیٹیل آگے ہے، اس طرح سے باقی چیزوں کی بھی سمری ہے، یہ آگے مختلف دوسری سورہ میں ان کی ڈیٹیل ہے۔ تو یہ بس اللہ تعالیٰ کا ہنٹ ہے، تو استاد عماد سے میں گزارش کروں کہ آگے اس کو کنٹینیو کریے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اب یہاں پہ ایک اور نعمت بیان ہو رہی ہے کہ آپ لوگوں کو صرف پیغمبر بھیج کر ہدایت نہیں دی، بلکہ ان کے ساتھ اللہ نے اپنی گائیڈنس بھی جو ہے شامل کی۔ وَإِذْ آتَيْنَا، اور یاد کرو، آتینا جب ہم نے دیا موسیٰ کو الکتاب والفرقان، کتاب اور فرقان۔ فرقان کہتے ہیں حق اور باطل میں تمیز کرنے والی، ڈیفرینشیٹ کرنے والی چیز۔ لعلکم تہتدون، کیوں دی؟ تاکہ تم ہدایت پا سکو، لعلکم شاید کہ تم تہتدون ہدایت پا سکو۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، یا قومی، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم، انکم بے شک تم، ظلمتم، ظلمہ اس نے ظلم کیا، ظلمتا آپ نے ظلم کیا، ظلمتم آپ سب نے ظلم کیا، انکم ظلمتم بے شک تم سب نے ظلم کیا، انفسکم اپنی جانوں پر، اپنے آپ پر، باتخاذکم العجلہ، کس طور پر؟ باتخاذی بنانے کے ذریعے، پکڑنے کے ذریعے، العجلہ بچڑے کو، اتخاذ کہتے ہیں پکڑنا، اتخذ یتخذ اتخاذا، اتخاذ پکڑنا، باتخاذکم تمہارے پکڑنے کے ذریعے، العجلہ بچڑے کو، فتوبوا الی باریکم پس تم توبہ کرو، الی باریکم اپنے پروردگار کی طرف، اپنے کریٹر کی طرف، فقتلوا انفسکم اور اپنے آپ کو قتل کرو، ذالکم خیر لکم عند باریکم یہ بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے رب کی نظر میں، فتاب علیکم پس وہ تمہاری توبہ قبول کرے گا، انہ هو التواب الرحیم بے شک وہ خوب توبہ کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس میں ایک ہلکا سا میں جو ہے آپ کو 30 to 40 سیکنڈز کا اس کا پس منظر تھوڑا بتا دوں، تاکہ جو ہے ہم کو یہ سمجھ میں آ سکے کہ یہ قتل جو ہے کیوں ہو رہا ہے، یا آپس میں قتل کیوں کر رہے ہیں۔ تو جب موسیٰ زمین پر واپس آئے کوہ طور سے، انہوں نے دیکھا کہ یہ بچڑے کو اپنا جو ہے پروردگار بنا کر پوج رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمان آیا کہ اگر ان کی بخشش چاہتے ہو تو انہیں چاہیے کہ یہ اپنے آپ کو قتل کرے۔ انہوں نے اتنا بڑا ظلم، اتنا بڑا گناہ کیا ہے، بجائے ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں جانے کے، بہتر ان کے لیے یہ ہے کہ اب یہ اپنی جانوں کی قربانی دے دے۔ تو بتایا جاتا کہ بالکل اندھیرا سا چھا گیا، اور جنہوں نے پوجا کی تھی، پرستش کی تھی بچڑے کی، ان کو زمین پہ بٹھایا گیا، اور جنہوں نے نہیں کی تھی ان کے ہاتھ میں جو ہے چھری کو دیا گیا، اور وہ ان کو جو ہے ذبح کرتے، اور یہی معاملہ چلتا گیا، اور تقریباً بتایا جاتا ہے 60,000 لوگ ایسے تھے جنہوں نے پوجا اور پرستش کی جو ہلاک ہوئے۔ جی یہ جو پوری آپ نے سورہ پڑھی ہے نا، اور اس سے پچھلے والی بھی، جن میں ہم نے 3 میجر، ایکچولی اس کو میں چوتھے کو بھی اس میں ایڈ کر لیتا ہوں ایونٹ کو، کہ جو اللہ نے، یہ بھی ایک بہت بڑا ایونٹ تھا نا ایکچولی، تو کہ اللہ نے اس کے بعد جو آیت نمبر 52 ہے جس میں اللہ نے کہا کہ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو، کس چیز کا؟ شرک کرنے کے بعد بھی ہم نے تم کو معاف کر دیا تھا۔
تو یہ 4 ایونٹ ایکچولی ہیں جن کا ذکر اللہ نے ان سے کیا ہے، جن کو یہودی پہلے سے جانتے تھے، واقف تھے، اور اس کے بعد اللہ نے یہ جو چوتھا ایونٹ تھا اس کی ڈیٹیل بتانی شروع کر دی کہ جو ہے نا پھر کیا ہوا کیا تھا، کہ وہ اس قال موسیٰ لقومہ یا قومی، کہ میں جو ہے نا وہ حضرت موسیٰ جو ہے وہ جب گئے اور انہوں نے پیچھے سے بچڑا بنا لیا. تو باٹم لائن جو میں اس کی تھوڑی سی سمری کر دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ وہ آیات ہیں جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نا یہ بتایا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے کیا کیا کیا، کون کون سی نعمتیں ہم نے تم کو دیں، اور تم نے ان کے ساتھ کیا کیا کیا، ہم نے کیا کیا اور تم نے کیا کیا. ٹھیک ہے، ہم نے تمہیں کہاں کہاں بچایا اور تم نے پھر اس کے بعد کیا کیا کیا، اس کے ساتھ جو ہے نا بے توقیری کی ہماری نعمتوں کی، اور یہ ہماری نعمتوں کو کس طرح سے تم نے اس کو یعنی کہ جھٹلایا یا اس کو مس یوز کیا. اور یہاں پہ جو یہ آیت ہے نا 53، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہ جب یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ آتینا موسیٰ الکتاب والفرقان لعلکم تہتدون، کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی. فرقان کا لفظ قرآن کے لیے بھی آیا ہے، ٹھیک ہے نا. جی اور فرقان کا لفظ کیا ہے کہ وہ کتاب جو فرق کرنے والی ہے، میزان سمجھ لیجیے آپ کہ اچھائی اور برائی میں تمیز کرنے والی چیز، کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دے دی. اس کتاب کے اندر وہ تمام اصول ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ اصول جن کی بنیاد پر تم یعنی کہ بنی اسرائیل تمیز کر سکتے ہو کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا. سمپل از دیٹ، کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ بس اب میں نے اپنا کام کر دیا، میں نے موسیٰ کو کتاب دے دی، اس کتاب کو پڑھو، سمجھو، موسیٰ تمہارے ساتھ موجود ہے، اور تم نے یہ اس کتاب کی بنیاد پہ ڈیسائیڈ کر لو کیا اچھا ہے اور کیا برا. اور یہ بھی میری ایک بہت بڑی نعمت ہے تمہارے لیے کہ جو میں نے یہ چیز تم کو دی ہے. تو اب اس کو میں کنکلوڈ کرتا ہوں کہ آیت آخر کی جو 53 تک ہم نے پڑھا ہے، یہ تمام کی تمام اللہ کی نعمتیں ہیں جو اللہ نے ان کو گنوائی ہیں ون بائی ون. ان کی تشریح اور تھوڑی سی تفسیر استاد عماد نے کر دی ہے. تو یہ آگے تک چلتی جائیں گی اور اللہ تعالیٰ بتاتا رہے گا ان کو کہ بھئی ہم نے یہ اچھا کیا، آپ کے لیے اچھا کیا، آپ نے ہمارے لیے کیا کیا.